السلام علیکم ورحمتہ اللہ وبرکاتہ۔ جی آپ نے سوال جو پوچھا ہے کہ یہ اسلام آباد کے اندر جس طرح کے پتہ چلا ہے کہ مندر کی تعمیر کی منظوری ہوئی ہے، اس پہ حکومت کا پیسہ لگانا وغیرہ یہ کیسے؟ دیکھیں، سب سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ مسلمانوں کی مفتوحہ زمین کے اندر کسی قسم کی بھی غیر مسلم کی عبادت گاہ کی تعمیر یہ جائز نہیں ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر وہ پہلے سے موجود ہیں تو پھر اس کا طریقہ کار، اگر وہ معاہدہ طے پا جاتا ہے اہل ذمہ سے، تو پھر ان کی وہ عبادت گاہیں باقی رہیں گی جب تک وہ معاہدہ کی پاسداری کریں۔ لیکن یہ ہے کہ اگر وہ پرانی بسیدہ ہو جائیں تو ان کی تعمیر نو کی اسلام اجازت نہیں دیتا۔ اور اگلی بات یہ ہے کہ اگر معاہدہ نہیں ہے تو پھر مسلم حکمران جب بھی اس کو موقع ملے تو مسلط حالات کو پیش نظر رکھتے ہوئے وہ ان کو گرائے گا۔ کچھ وقت کے لیے مسلمانوں کو اگر نقصان پہنچ رہا ہے، ملک کو نقصان پہنچ رہا ہے، تو مصلحتاً خاموش کچھ وقت کے لیے رہا جا سکتا ہے۔ باقی یہ تو تمام مسلمانوں کا اجماعی اور اتفاقی عقیدہ ہے، جس طرح کہ علامہ ابو بکر طرطوسی رحمہ اللہ نے بھی نقل کیا، اور دیگر ائمہ محدثین کا بھی اس سلسلہ میں موقف بالکل واضح ہے۔ یہ طریقہ کار اہل ذمہ جو ہیں، ذمی کافر جو ٹیکس دے کے معاہدہ کے تحت مسلم ملک میں رہ رہے ہوں، تو ان کے لیے بھی اگر ان کی عمارت بسیدہ ہو جاتی ہے، تعمیر نو کی اسلام اجازت نہیں دیتا، تو پھر مسلمانوں کی ایک مفتوحہ زمین کے اندر، مسلمانوں کے ملک کے اندر ان کو اس لحاظ سے سپورٹ کرنا، ان کی تائید کرنا، ان کے ساتھ تعاون کرنا، یہ اسلام کو نقصان پہنچانے کے مترادف ہے، اسلام کو نیچا کرنے کے مترادف ہے۔ دین اسلام قطعی طور پر ہمیں اس بات کی اجازت نہیں دیتا